وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جھنجھوڑا تھا کہ جن بتوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو تو جب مشکل میں پھنستے ہو، کسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو، اس وقت تو تم اللہ کو پکارتے ہو، یعنی وہ بت مشکل کے وقت میں تو تمہارے کام آ نہیں سکتے، پھر وہ تمہارے کس کام کے؟ جب وہ بڑی مصیبت میں تمہارے کام نہیں آتے، اس بڑی مصیبت میں اللہ کام آتے ہیں، تو پھر چھوٹی مصیبت میں تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے کچھ حالات بیان کیے، ان کے اوپر آنے والے کچھ عذابات کو بیان کیا، کیونکہ انسان کی عادت ہے اپنے جیسے انسانوں کے واقعات سے وہ اثر لیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح ان کو آزمایا، تکلیف میں مصیبت میں پکڑ کے بھی آزمایا اور فراوانی دے کر بھی آزمایا، دونوں طرح اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ بعض دفعہ تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی بن جاتی ہے، تو یہ انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فراوانی کر کے اور مال بڑھا کر چیزیں دے کر اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزماتے ہیں کہ یہ میرا شکر گزار بنتا ہے۔ اگر دونوں طرح وہ شکر گزار بننے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے بہت ساری قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان قوموں کو، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی بات نہ مانی، آسمانی تعلیمات کے اوپر کام نہ دھرے، تو فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑا، بِالْبَأْسَاء، سختی، وَالضَّرَّاء، اور تکلیف کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر تھوڑی سی ہم نے سختی کی، حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہوئے، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی کریں، نیاز مندانہ رویہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ماں بچے کو تھپڑ مار دیتی ہے، یا والد بھی تھوڑی سی بچے کے اوپر سختی کر دیتا ہے، تو وہ سختی کرنے کا مقصد اس کا کھانا بند کرنا نہیں ہے، اس کو گھر سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس کو تنبیہ کرنا ہے۔ اب اس کا علاج یا اس کا اثر، مثبت اثر تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر احساس پیدا ہو کہ جی میرے اوپر فرمانی تھی، اب سختی کیوں کی گئی ہے، اصل میں مجھ سے مطالبہ کچھ اور ہے، میں کر کچھ اور رہا ہوں، تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کو سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے۔ تو قوموں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے سختی کی تھی اس کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے اوپر ہماری سختی آئی، تضرعوا، تو وہ عاجزی اختیار کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے دکھایا کہ تم بالکل ٹھیک چل رہے ہو، تمہارے اندر کوئی کمی کوتاہی غلطی نہیں ہے، جیسے چل رہے ہو چلتے رہو۔ تو اس کی وجہ سے وہ سختیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اب دوسری حالت، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے وہ نصیحت جو ان کو کی گئی تھی، یا وہ احکام بھول گئے جن کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے، یعنی ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، اب فراوانی ہو گئی۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ جو ان کو عطا کیا گیا تو اس کے اوپر وہ اترانے لگے، خوش ہونے لگے، اور بڑے شاداں و فرحاں کہ جی ہمارے پاس چونکہ نعمتیں زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، حالانکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا،
فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ اچانک نا امید ہو گئے کہ اب وہ قابو کے اندر آ گئے، اللہ کی پکڑ کے اندر آ گئے۔ تو دیکھیں کہ دونوں طرح اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور دونوں طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو آزمایا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس فراوانی ہو رہی ہے، دنیا کی چیزیں خوب مل رہی ہے، اور ساتھ میں وہ نافرمان ہے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے، یہ مطلب خوشی کی علامت نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ فرمانی مشرکین، کفار اور نافرمانوں کے اوپر ہے، فرما برداروں کے اوپر کم ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں، ان سے راضی ہیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح ان کو آزماتے ہیں، سختی دے کر بھی، فراوانی دے کر بھی، کہ شاید فراوانی دے کر ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ جس رب نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں تو اس کی فرما برداری تو ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ جب قیامت والے دن ہمارے پاس آئے تو ان کے پاس کوئی حجت نہ ہو کہ جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، ہم تو پہچان ہی نہ سکے، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، مختلف حالات میں۔ تو یہ جو انسان کی زندگی گزر رہی ہے، اس کے اندر غمیاں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، یہ اصل میں یہ سارے ہی آزمائش میں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں طرح کی نعمتیں دنیا میں دے رکھی ہیں، اصل میں یہ نمونے ہیں جنت اور جہنم کی، کیونکہ جہنم میں نری تکلیفیں ہیں، جنت کے اندر نری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حالتیں انسان کو دی ہیں، تاکہ جب اس کے پاس نعمت آئے، خوشیاں آئے، تو اس کو تھوڑا سا احساس ہو کہ جنت کے اندر تو ہمیشہ یہ خوشیاں ہوں گی جو مجھے یہاں تھوڑی تھوڑی ملتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب اس کے اوپر تکلیفیں آئیں تو یہ تھوڑا سا سوچے کہ جہنم کے اندر تو یہ تکلیفیں نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہوگا، تو لہذا میں نے نافرمانی نہیں کرنی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو نمونے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ قوموں کے اوپر جو مختلف حالات ہوتے ہیں یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی قوم پھولے پھلے اور دنیا میں باقی رہے تو ان کو دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو ان کے اندر اعتدال آ جاتا ہے، اعتدال ہر چیز کے اندر وہ اختیار کر لیتی ہیں، اور دوسری نعمت عفت و عصمت، پاک دامنی، اللہ کی ہر نافرمانی سے پاک دامنی، یہ عفت و عصمت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس قوم کو ہم نے ہلاک و برباد کرنا ہے تو ان کے اندر خیانت آ جاتی ہے، کرپشن وہ خیانت ہی ہے۔ تو اب دیکھنے کہ خیانت ہر جگہ ہے، ہر نوع کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ خطرناک بات ہے کہ ہم اعتدال سے ہٹتے جا رہے ہیں، مسلسل ہم ہر معاملے میں بے اعتدالی کا شکار، اور دوسرے نمبر پر عفت و عصمت سے ہم لوگ محروم ہوتے جا رہے ہیں من حیث القوم۔ تو فرمایا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی جڑ کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی ان کا نام و نشان، ان کی نسلیں ختم کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلی قومیں جو نافرمان تھی برباد ہوئی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ساری ڈوب گئی، جو زندہ رہے، جو بچے ہیں، وہ بھی اپنی جو طبعی زندگی تھی وہ پوری کر کے وفات پا گئے۔ اولاد تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی آگے چلی ہے، ان کے بیٹوں سے، یہ جتنے بھی ہم اولاد دنیا کے اندر موجود ہیں سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ قوم میں سے ساری ہلاک ہو گئے تھے، اور جو بچے تھے وہ اپنی طبعی زندگی پا کر دنیا سے چلے گئے تھے، ان کی نسل بھی نہیں چلی۔ اور دیکھیں کہ قوم عاد تھی، اللہ تعالیٰ نے 7 دن رات ان کے اوپر تیز ہوا چلائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے اوپر پتھر برسائے۔ آج بھی سلفر کے چھوٹے چھوٹے پتھر ان جگہوں کے اوپر ملتے ہیں جو فوری طور پر آگ پکڑتے ہیں۔ تو جو قرآن بتاتا ہے نا کہ ہم نے نشان لگے ہوئے پتھر ان کے اوپر مارے تھے، تو وہ ہر ایک کا نام یعنی متعین تھا کہ کس پتھر نے کس کو جا کر لگنا۔ ایسے ان قوموں کو ہلاک کیا، آج بھی ان کے آثار باقی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب وہ ہلاک ہوتے ہیں تو اس قوم کی جڑ یعنی نسلیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔